جی انم ابرار کی طرف چلتے ہیں اور انم ابرار سے پوچھتے ہیں کہ رمضان تو بڑا مصروف گزرا, عید کیسی گزری؟ پہلے تو بہت بہت مبارکباد کے اس پلیٹ فارم سے. مجھے ایک ہم میسج کرتے ہیں نا عید مبارک ہو عید مبارک ہو, ایک ایک کر کے اب اس سب کو ایک ساتھ پلیٹ پہنچ فارم گیا. کی طرف سے سب کو پہنچ گیا ماشاء اللہ. اور الحمدللہ رمضان بھی بہت اچھا گیا. عید تو کچن میں گئی. اچھا, کیونکہ ساری ذمہ داری کچن کی مجھ پہ ہوتی ہے. اچھا تو بس کتنی بہنیں آپ لوگ؟ میری 3 بہنیں, ہم مجھ سے بڑی جو ہے وہ میرڈ ہیں. اچھا, پھر وہ بھی آتی ہیں, پھر سارے بھائی بھی آتے ہیں, اس وجہ سے آپ پہ ہے ذمہ داری. تو ساری ذمہ داری میری کچن میں گزرتی ہے. چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے ان کی بھی شادی ہو جائے تاکہ پھر یہ وہاں سے جب آئیں تو ان کے لیے کوئی بنا کر رکھے نا بھائی, ہے نا بھائی, انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے آسانیاں اور نصیب کھولیں, کہ ان کو خوشیاں نصیب کرے والی بھی, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. امبر کیا کہتی ہیں اس بارے میں کہ ہاں جی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کے رمضان میں بڑا ہی کوئی فرق تھا؟ ہاں, شادی سے پہلے اور بعد میں شاید ذمہ داریوں کا فرق تھا. پہلے اگر آپ نے بنایا ہے تو وہ آپ مطلب شوق میں کرتے تھے, بہنیں مطلب یہ کہ ایک ساتھ ہوتے تھے, لیکن اب ایک ذمہ داری شوق والی کے ساتھ چیز ہے ذمہ کہ داری بھی ہے, ہے نا. اب وہ یہ بھی اچھا لگتا کرنا ہے ہی گھر کے بڑے ہیں آپ کو کہ آپ کی ذمہ داریاں اسی طریقے سے آپ کو, لیکن اگر کوئی چیز کم یا زیادہ وہ ٹینشن ایک تھوڑی سی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اچھا بھی لگتا ہے. مصروفیت یہ کہ ہوتے ہیں سب کام ساتھ کروانے والے, لیکن ایک جو ذمہ داری کا احساس آپ کو ہوتا ہے نا, آپ بڑے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے, یہ میرے خیال سے فرق ہے. باقی تو ماشاء اللہ وہاں بھی بہت اچھا ہے, یہاں بھی بہت اچھا, وہاں پہ بھی بھرا پورا اور یہاں پہ بھی بھرا پورا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سلامت رکھے خوشیوں کو. ایک چیز جو بار بار ذہن میں آتی ہے, ہر کوئی بولتا ہے جب ہم پروگرامز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جب امبر کے بارے میں انٹروڈکشن دیا جاتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز سے اور بڑے میٹھی آواز کے ساتھ جو خاتون نعت خواں نعت پیش کرنے والی ہیں, یہ کہا جاتا ہے میٹھی آواز اور پھر ساتھ میں کوئل والی آواز. جب یہ کہا جاتا ہے تو امبر کو کیسا فیل ہوتا ہے, یہ امبر سے پوچھتے ہیں. جی امبر. اگر میں اپنے گھر کی بات کروں نا, گھر میں ایسی نہیں ہوں میں. گھر میں بالکل ایسی کیسی ہیں پھر میرے گھر والے بھی بول رہے ہوں گے. گھر میں میٹھی آواز نہیں ہوتی, دھیمی آواز نہیں ہوتی. آپ کبھی اسپیشلی بچوں کے بعد, اسپیشلی بچوں کے پاس تو کسی کی بھی دھیمی آواز لاؤڈلی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ آواز کا ہاں جہاں تک سننا ظاہر ہے, تعریف تو ایک عورتوں کی تو بڑی کمزوری ہوتی ہے, لیکن اللہ کا سب سے زیادہ پروردگار کا شکر ہے کہ ایسی آواز دی گئی جو سب کو اچھی لگتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ سرکار کی ثنا کے لیے چننا, وہ اس سے بھی بڑا اللہ کا کرم ہے پروردگار کا. جتنا دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ سعادت ہوتی ہے, کہ بہت بڑی خوشی کی بات میرے لیے بھی, کیونکہ زہرا میری فرینڈ بھی ہیں, کہ اگر یہ کہا جائے, یہ کہا جاتا ہے کہ کوئل مدینہ کہا جاتا ہے آپ کو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلبل مدینہ کہا جاتا ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور یقیناً یہ اس اعزاز کے ساتھ زندگی گزارنا اور نعت پیش کرنے کے لیے کھڑے ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, ابھی میری ذہن میں ایک چیز آئی تھی, وہ یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے بھولی بسری نعتیں, لوگ بھول چکے ہیں اور ذہن میں نہیں ہیں اب, تو ایسی کوئی نعت ہے ذہن میں جو ہم ابھی پڑھیں, آپ سے پڑھوائیں؟ جو بہت مشہور بھی ہوئی, بہت کافی پرانا کلام ہے میرا, جوگن ہے مدینے پہ, شاید. اچھا چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم امبر سے سن لیتے ہیں, ہے نا, عید کے موقع پہ لوگوں کو یاد کرواتے ہیں کہ کوئل مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ان سے سنتے ہیں کہ یہ کلام جو ہم سب مل کے پڑھتے تھے, ہم بھی ابھی شامل ہیں. وہ بڑا پیارا دور تھا, بہت اچھا, بہت پیارا دور تھا ہمارا, تو وہ شاید ساری زندگی کا سب سے حسین دور تھا. بالکل بالکل. جوگن ہے مدینے پہ مورے آقا جی والے, جوگن ہے مدینے پہ مورے آقا جی والے, جوگن ہے مدینے پہ مورے آقا جی والے. بیٹھی ہے اسی آس میں, بیٹھی ہے اسی آس میں, آئے موری باری, جوگن ہے مدینے پہ مورے آقا جی والی, جوگن ہے مدینے پہ مورے آقا جی والی. منگتی کو مورے آقا جی خالی نہ ٹالنا, منگتی کو مورے آقا جی خالی نہ ٹالنا, صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈالنا,
صدقہ حسن حسین کا جھولی میں ڈالنا، کرتی ہے عرض رو کے، کرتی ہے عرض رو کے یہ دکھ درد کے ماری، جو گنج ہے مدینے پہ میرے آقا جی والی، جو گنج ہے مدینے پہ میرے آقا جی والی۔ اس نعت کے لیے مجھے ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ تم نے خود لکھا کمال تھا نا؟ شاہ جہاں پوری نہیں، اچھا۔ صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے یہ، اور یہ طرز میں نے بنائی تھی۔ جب میں نے اچھا، طرز وہاں بنائی تو میں نے ان کو کال کی اور میں نے کہا انکل مجھے اس طرز پہ چاہیے نا، ہاں تو وہ اتنے خوش ہوئے، ان کو طرز اتنی پسند آئی کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں یہ جو اس میں جو کلام کرتی ہے والا لفظ ہے، یہ اس پورا کلام انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کی طرف سے لکھا، کہ آپ کی طرف سے سرکار کے لیے لکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے آمین، درجات کو آمین، بلند آمین، فرمائے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ ابھی بیٹھی ہیں انیلا فتح۔ انیلا فتح سے پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی ڈبیٹ کے مقابلوں میں یا قرات کے مقابلوں میں آپ لوگوں نے کبھی حصہ لیا؟ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، پہلی چیز تو یہ کام کاج کی جیسے بھی ذکر ہو رہا تھا نا تو میں ہنس رہی تھی، یہ مصروفیات ہماری نہیں ہوتی، اس لیے آسمان نے سونے کا ذکر کیا تھا ہم فارغ ہوتے ہیں۔ تو ڈبیٹ کا یہ ہے بچپن سے، میں 3rd کلاس میں تھی آئی تھنک، تب سے میری روٹین ہے ڈبیٹ میں حصہ لینا، ون کرنا۔ ایون جب ریلیاں ہوتی تھی تو ٹرک پہ چڑھ کے میں اسپیچ کیا کرتی تھی، تو پبلک سامنے ہوتی تھی، ٹرک پہ اسپیچ کیا کرتی تھی، تو اس وقت بھی اخباروں میں تصویر آتی تھی تو ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی اپنی، اس میں پیسٹ کرتی رہتی تھی۔ تو یہ بچپن سے ڈبیٹ کا شوق تھا، کرتی بھی وہ جو ڈبیٹ کا شوق رہا، وہ ڈبیٹ ہر ٹاپک پہ شروع ہو جاتی ہے یا صرف مقابلوں کی حد تک ہے؟ ایسا خواتین اب عادت بن گئی ہے، اب عادت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر بات پہ شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر میری بھتیجیاں مجھے کہتی ہیں، ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایلا میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی، مجھے آپ کا لیکچر نہیں چاہیے۔ اچھا جی، لیکچر تو نہیں چاہیے، لیکن ہمیں وہ انداز سننا ہے کہ جس انداز میں آپ نے ڈبیٹ کی ہوگی کبھی جناب، کسی بھی ٹاپک پہ۔ میں چند اشعار بیان کر دیتی اچھا چلیں، وہی انداز چاہیے لیکن۔ قیام پاکستان کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے آپ کو مجھے اشعار بتا دیں، یاد دلوا دیں۔ ہاں جی چلیں، اشعار ہی سنا دیں، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ ابھی ذہن میں کوئی نہیں آ رہا نا میرے اشعار، میں سوچ رہی ہوں، بہت یاد کیا ہیں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیر آ کر پہاڑوں کی۔ سبحان اللہ۔